مظہر صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی رضامند ہے کہ فوری انتخابات ہوں؟ جبکہ آج جو خواجہ صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا جی اکتوبر نومبر سے پہلے ہم انتخابات میں جا سکتے ہیں. ایک تو ان کے انٹرویو سے کیا پرسپشن لینا چاہیے، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی تھی کہ یہ پیغام پہلے ہی دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اپنے اتحادیوں کو اس کے اوپر ان سے بات کرتی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ اصلاحات کے بغیر انتخابات ہو سکتے ہیں؟ شکریہ آسما. دیکھیے پیپلز پارٹی آج زرداری صاحب کی باڈی لینگویج سے بھی مجھے لگا، ان کی باتوں سے بھی مجھے یہ لگا کہ پیپلز پارٹی بالکل بھی اس سال الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے خیال میں کہ اگر ہم نے اسی سال الیکشن کرانا تھا تو پھر یہ اس کو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت کیوں پیش آئی. میرا خیال ہے وہ اگلے سال کے ہی الیکشن کو فوکس کر رہے ہیں. ویسے بھی آفٹر نومبر جو ہے الیکشن فیزیبل ہوتے ہی نہیں ہے ونٹر کی وجہ سے، اور عام طور پہ دسمبر وغیرہ میں الیکشنز میرا خیال ہے ناممکن سے ہوں گے. یا تو وہ مارچ میں الیکشن کی طرف جائیں گے، یا پھر جو شیڈیول ہے اگست تک کا اس گورنمنٹ کا، یعنی جو بھی ریمیننگ ٹینیور ہے وہ اگست تک ہے، وہ کچھ جو ایک طریقے سے یونینیمٹی نظر آتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ون آف دا ریزنز ہیں، حالانکہ میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہی تھا کہ جو الیکشنز کے تحت گورنمنٹ آئے گی اس کو اس کا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ایک سال پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹاپل کر دی، اور وہ سارا برڈن جو 8 مارچ سے پہلے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر تھا وہ سارا کا سارا برڈن اب اس گورنمنٹ کو ہے، اس گورنمنٹ کو وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اور آپ کو ایک ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. اور جو مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ گورنمنٹ کیپیبل ہے اس کی، کیونکہ انٹرم سیٹ اپ ایک طریقے سے ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی تو تیار نہیں. اور جب اگر زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کنسلٹیشن اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی ہے، تو میرا خیال ہے خاصی حد تک انہوں نے میاں صاحب کو بھی اس پہ تیار کیا کہ کیوں الیکشن، کیوں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا میرے نقطۂ نظر سے، اور کیوں جو ہے وہ آگے الیکشنز وہ چاہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے یہ بات کی زرداری صاحب نے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، انہوں نے وہی بات کی جو نقطۂ نظر مسلم لیگ نواز کا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے، یعنی ایک کوٹا بنا دیا جائے. ہاں بالکل، وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اس پہ بات کی تھی بہت واضح. ایک آسما وہ بات بڑی سگنیفیکنٹ تھی. دوسری بات مراسلے کے حوالے سے، اور ویری آنیسٹ مجھے تعجب ہوا کہ فارمر پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مراسلے میں جو چیزیں ہیں جو میں نے سنی ہیں وہ ڈپلومیٹک لینگویج وغیرہ اس طرح کے ڈپلومیٹس یوز نہیں کرتے. حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ یہ تو کنفرم ہے کہ مراسلے میں یہ زبان استعمال ہوئی. آپ نے دیکھا ہے مظہر صاحب مراسلہ؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اسد مجید صاحب نے جو بریفنگ دی، اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کیونکہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے جو ڈیفنس کی پارلیمنٹری کمیٹی کا تو اجلاس ہوا تھا، اس میں مجھے نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ میرے خیال میں زرداری صاحب نے دیکھا ضرور ہوگا، شاید وہ اس چیز کو کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا مگر دیکھیے انہوں نے صاف کہا کہ وہ مراسلہ جو ہے ڈپلومیٹکلی جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ لکھا جائے، اور یہ بھی کہا کہ نہیں دیکھا، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کم از کم پتا ہوتا کہ کیا ہے، اور یہ متھ ہے جو کریٹ کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. آسما وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے بقول انہوں نے جو اس چیز کا ڈیفنس لیا وہ یہ لیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر وہ بات درست ہے جو اس مراسلے میں اگر ہے تو ہمیں تو اس کا ریوارڈ نہیں ملا، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے، نہ ہمیں کوئی ڈالرز ملے، بولے جو بھی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اسد مجید صاحب نے جو بریفنگ دی وہ چاہے وہ اس کو سازش نہ تھی، اور میرا یہی کوشچن تھا کہ اگر وہ سازش نہیں بھی تھی، ٹھیک، اچھا لیکن یہ لینگویج تھی، اگر یہ لینگویج تھی، ٹھیک، اگر یہ تھا اس میں مینشن ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو پھر یہ بالکل اب بالکل یہ